بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی اس میں ہم نے اسپریچول ڈیزیزز آف ہارٹس میں سے 4 ڈیزیزز کے متعلق بات کی، جو کہ شوئنگ آف ہیپوکریسی، پرائڈ اور اینوی تھی۔ آج ہم مزید 3 ڈیزیزز کے بارے میں بات کریں گے، جن میں سب سے پہلے لو آف لیڈرشپ یا لیڈرز بننے کی ایک خواہش ہونا۔ ہم پہلے یہاں پر یہ سیکھیں گے کہ لیڈرشپ کیسی کوالٹی ہے۔ بعض کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود بری نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے والے اس کو بسا اوقات برا بنا دیتے ہیں۔ کچھ کوسچنز میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ لیڈرز پیدا ہو جاتے ہیں یا پھر وہ بنتے ہیں۔ لیڈرز بورن اور میڈ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈرز ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں، مطلب انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر ایک فطری یا قدرتی ایک کوالٹی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، اور اس کو ایک لیڈر بننے کی اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈرز آر میڈ، کہ لیڈرز بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ ہیوی اوپینین جو ہے وہ یہی ہے کہ لیڈرز آر میڈ۔ جو بورن ہوتے ہیں وہ انبیاء کی طرح ہوتے ہیں، جن پر نظر پڑتے ہی آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ لیڈر ہیں۔ لیکن دیکھیں، لیڈرشپ بہت محنت مانگتی ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد شخصیت دی تھی اور وہ بورن لیڈر تھے، لیکن اللہ نے ان کو آزمایا بھی بہت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت اچھے لیڈر تھے، مگر ان کو اللہ نے بارہا آزمایا۔ بیسٹ لیڈر ہوتا کون ہے؟ ایک بیسٹ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ دوسروں کو ایک بہترین راستہ دکھاتا ہے۔ A leader shows the way۔ پھر وہ لوگوں کو اختلافات کے باوجود ایک کامن گول پر لے کر آتا ہے۔ یہ اس کے اندر بہت زبردست کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور تمام لوگوں کو ایک مقصد پر جمع کرے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ کہ لوگ اس کو خود بخود فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسٹرانگ پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے۔ اب یہ تو تھی وہ کوالٹیز جو ایک اچھے لیڈر میں ہونی چاہیے، لیکن وہ لوگ جو خود کو ہمیشہ سپیریئر سمجھتے ہیں اور ہمیشہ کرسی پر بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی لیڈرشپ سے محبت کیسی محبت ہوتی ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، ان کے اندر کوالٹیز نہیں ہوتی لیڈر بننے کی، مگر ان کی انا ان کو اس بات پر مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو ایک لیڈر ہی بننا ہے۔ جیسے کچھ ایگزامپلز اپنے ذہن میں اگر ہم لے کر آئیں کہ کیا کیا ان کے اندر ہوتا ہے جو بظاہر تو لیڈر بنے بیٹھے ہیں، لیکن وہ لیڈر بننے کا حق ادا نہیں کر رہے، جس میں نو ڈیسیجن میکنگ، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، بہترین فیصلہ وہ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر ظرف نہیں ہوتا ان کے اندر، لوگوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، ہارڈ ورکنگ سے وہ عاری ہوتے ہیں، اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک نہیں ہوتے، ان کے اندر کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور پھر قربانی کے درجے پر وہ جینے والے نہیں ہوتے۔ ان کو لیڈر بننے کا بہت شوق ہے، مگر وہ قربانی کے درجے پر جینا نہیں چاہتے۔ پھر اس کے بعد وہ دوسروں کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے، وہ صرف اپنی کرسی، اپنی ایک جاہ مرتبے کے بارے میں سوچیں گے، اور وہ آخر میں ان کے اندر ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتے، مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اب
اب تھوڑا سا یہ سوچیں کہ اگر صرف مجھے لیڈر بننے کی خواہش ہے تو کیا میرے اندر کوالٹیز ہیں؟ اگر تو کوالٹیز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا حق ادا کر سکتی ہوں اور میں بہت سے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لے کے جا سکتی ہوں۔ لیکن اگر مجھ میں کوالٹیز نہیں ہیں تو یہ صرف ایک میری انا ہے، میرا تکبر ہے، جو مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ مجھے ایک فالوور نہیں بننا، یا مجھے ایک ایسا شخص نہیں بننا جو دوسرے کے پیچھے چلنے والا اگر ہے، بلکہ دوسروں کو اپنے پیچھے ہمیشہ چلانا ہے۔ حالانکہ فالوور بننے کے لیے بھی آپ کو بہت سے باتیں سوچ سمجھ کے اپنانی پڑتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم بات جو لیڈرشپ کی کر رہے ہیں، لیڈرز بننا آسان کام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوالٹی ہے تو ضرور آپ اس چیز کو دوسروں کے سامنے رکھیں کہ مجھے اس کام کا لیڈر بنا دیا جائے، لیکن اگر کوالٹی نہیں ہے تو پیچھے رہیے، اللہ سے معافی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف ایک مرتبہ، ایک جاہ و جلال نہیں چاہیے، مجھے اپنی پرسنالٹی پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کریں گے گریڈ اور ساتھ میں اس کے لو آف دا ورلڈ۔ گریڈ من لالچ اور دنیا کے لیے محبت کا ہونا۔ اس پورے ٹاپک کے متعلق بات کرنے سے پہلے میں ایک حدیث جو بخاری شریف میں آتی ہے آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں اور وہ تیسری کی خواہش کرے گا، کوئی چیز آدم کے بیٹے کا پیٹ نہیں بھر سکتی سوائے تراب کے۔ ایک بہت سنسیئر ایڈوائس جو کہ دنیا کا موسٹ سنسیئر پرسن کر رہا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کا پیٹ صرف ڈسٹ، تراب ہی بھر سکتی ہے، اور انسان اتنا ہرس اس کے اندر بھری ہوئی ہے کہ اگر مال و دولت کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ یہ ہرس ہمیں کہاں لے جائے گی؟ ایک چیز آ گئی ہے، دوسری خریدنی ہے، دوسرے کی چاہت ہے۔ ارد گرد اپنی ویڈیوز میں، ایڈورٹائزمنٹس میں ہم ہر جگہ دیکھیں گلیمر، فیشنز، برانڈز دکھائے جا رہے ہیں، ہمیں اٹریکٹ کیا جا رہا ہے ان کی طرف۔ یہ سب کیا ہے اور کب ختم ہوگا؟ اب ہم اس لالچ میں وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں جو انسان ہونے کے ناطے ہمیں زیب نہیں دیتا۔ شہرت کو پانے کے لیے، عورت کو پانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، پیسے پانے کے لیے، اپوزٹ جینڈر سے ناجائز تعلقات بڑھانے کے لیے، اپنی خواہشات کو فلفل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک آج کا انسان جا رہا ہے۔ وہ کام کیے جاتے ہیں جو محض ورلڈلی پلیئر کے لیے تو ہیں، مگر صریحاً زمرے حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ ہالونیس، سیڈنیس، ایمپٹینیس۔ آج کا انسان کیوں بیٹھے بیٹھے افسردہ ہو جاتا ہے؟ ہر چیز ہے، اس کے باوجود انگزائٹی کا شکار ہے، ایک دم سے دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دراصل نیچرل فیڈ بیکس ہیں، اور یہ ہماری روح کی پکار ہے جو ہمیں پکارتی تو ہے مگر ہم اس کی پکار کو سنتے نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس جملے پر فوکس کریں، کوئی چیز آدم کے بیٹے کا پیٹ نہیں بھرے گی سوائے مٹی کے۔ ایک طرف قرآن ہمارا تزکیہ کرتا ہے، ویک اپ کالز دیتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، لوگو کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں اس لیے تو نہیں بنایا تھا، تمہاری تخلیق کا مقصد یہ تو نہیں تھا، مگر تم اتنے گر گئے ہو کہ اپنی تخلیق کا مقصد ہی بھول گئے ہو۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ پازیٹیو ایفرٹس میں اپنا وقت لگانا ہے۔ ڈونٹ اڈاپٹ فیک لائف سٹائلز، فیک گلیمر، فیک گلیٹرز۔ حلال کو اپنائیں، حرام کو چھوڑ دیں۔ ہمیں پتہ ہے ہم کون ہیں، صرف اپنے آپ کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ اپنے دیکھنے کے سٹائل کو، ویژن سٹائل کو چینج کریں اور ریالٹی کی طرف آئیں۔
آج ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، کیا ملے گا لوگوں کے پیچھے جا کر؟ اللہ کو ناخوش کر کے لوگوں کو خوش کریں گے تو لوگ تو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ انسان اصل میں لالچی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو گیور بنا کر بھیجا ہے، دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ہم کیسے کہاں نکل گئے میڈیا کو دیکھ دیکھ کر۔ یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں یہ مسلم اسپرٹ نہیں ہے، سوچئے گا ضرور۔ اور آخر میں ایک دعا جو میں آپ سب کے ساتھ مل کر مانگنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کے زوال سے ہمیں بچا لینا، انہی میں برکتیں نصیب فرمانا۔ اور ابھی تک جتنی ہم نے روحانی بیماریاں پڑھی، ان بیماریوں سے ہمارے دلوں کو محفوظ رکھنا۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم کچھ اور اسپریچول ڈیزیزز آف ہارٹس کے متعلق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اسی ویڈیو کلپ کو بار بار سنیے تاکہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔